بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اگر یورپ جنگ چاہتا ہے تو روس تیار ہے، روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے خبردار کر دیا۔ ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ اگر یورپ جنگ چاہتا ہے تو روس جنگ کے لیے تیار ہے، ان کے پاس امن کا کوئی ایجنڈا نہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے یورپ پر یوکرین امن معاہدے کو سبوتاژ کرنے کا الزام لگا دیا۔ ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ جنگی جنون میں مبتلا یورپ کے پاس امن کا کوئی ایجنڈا نہیں۔ ٹرمپ یوکرین میں بات چیت سے قیام امن کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یورپ کا واحد مقصد ڈونلڈ ٹرمپ کو یوکرین میں امن قائم کرنے سے روکنا ہے۔ یورپ اگر زمینی حقائق پر واپس آئے تو روس خوش آمدید کہے گا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے یورپ کو خبردار کرتے ہوئے انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ شروع کی تو پھر مذاکرات کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس سے قبل روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور ترک صدر رجب طیب اردوان کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا تھا، جس میں امریکہ کی جانب سے پیش کیے گئے یوکرین جنگ بندی فارمولے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان کریملن نے بتایا کہ صدر پوٹن کا کہنا تھا کہ امریکی تجاویز وہی ہیں جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات میں زیر غور آئی تھیں۔ تجاویز حتمی امن معاہدے کی بنیاد بن سکتی ہیں۔ روس یوکرین بحران کا سیاسی اور سفارتی حل چاہتا ہے۔ ٹیلی فونک گفتگو کرتے ہوئے ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ امن عمل میں ہر طرح کی حمایت کرتے ہیں۔ ترکیہ دوبارہ روس یوکرین مذاکرات کی میزبانی کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چینی شہریوں کی ہلاکت کے بعد تاجکستان کا افغانستان کے ساتھ سرحد کی نگرانی کے لیے روسی فوج تعینات کرنے پر غور۔ تاجکستان نے افغانستان کے ساتھ اپنی سرحد پر مشترکہ گشت کے لیے روسی افواج کی تعیناتی کے حوالے سے بات چیت کا آغاز کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق تاجکستان اور افغانستان کی سرحد پر مشترکہ گشت کے لیے روس اور روسی قیادت میں قائم علاقائی سیکیورٹی اتحاد کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے تاکہ روسی فوج کو افغانستان کے ساتھ غیر مستحکم سرحد پر مشترکہ گشت کے لیے تعینات کیا جا سکے۔ خیال ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران افغانستان کی جانب سے ہونے والے حملوں کے نتیجے میں تاجکستان کے ساتھ سرحدی علاقے میں چین کے 5 شہری ہلاک اور 5 زخمی ہو چکے ہیں۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق تاجک صدر نے پیر کے روز سیکیورٹی اداروں کے سربراہان کے ساتھ صورتحال پر ہنگامی مشاورت کی۔ تاجک سیکیورٹی کونسل کے ذرائع نے خبرساں ایجنسی کو بتایا کہ حکام نے روس کے ساتھ اس امکان پر بات چیت کی ہے کہ تاجکستان میں قائم روسی فوجی اڈے سے دستے بھیج کر تاجکستان اور افغانستان کی سرحد کی مشترکہ نگرانی کی جائے۔ یہ فوجی اڈہ تاجکستان میں روس کی سب سے بڑی بیرون ملک عسکری تنصیب ہے اور دارالحکومت دوشنبے کے قریب واقع ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روسی فوج کا 2 یوکرینی شہروں پر قبضے کا دعویٰ۔ روسی فوج نے 2 یوکرینی شہروں کرانسو آرمیسک اور ولچانسک پر قبضے کا دعویٰ کیا ہے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق روسی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف نے ڈونیٹسک ریجن میں واقع شہر کرانسو آرمیسک اور خرکیف ریجن میں واقع شہر ولچانسک پر قبضے کا اعلان کیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو روسی افواج کی جانب سے دونوں شہروں پر قبضے بارے بریفنگ دی گئی ہے۔ اس موقع پر روسی صدر نے کہا کہ یہ کامیابی ان اہداف کے حصول میں اہم کردار ادا کرے گی جو روس کی طرف سے یوکرین میں خصوصی فوجی آپریشن کے آغاز میں طے کیے گئے تھے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق روسی وزارت دفاع نے ان دونوں علاقوں سے ویڈیو فوٹیج بھی جاری کی ہیں جس میں روسی فوجیوں کو شہر کے مرکزی چوک میں روسی پرچم لہراتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت پر سامنے آئی جب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی یورپی رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کے لیے پیرس میں موجود ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مودی سرکار کی شہری آزادیوں پر نیا حملہ، فون میں سرکاری ایپ لازمی قرار۔ بھارتی حکومت نے اسمارٹ فون کمپنیوں کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ صارف کے فون میں سرکاری ایپ لازمی نصب ہو اور صارف اسے ہٹا نہ سکے۔ کمپنیوں کو نئے قواعد پر عمل درآمد کے لیے 90 روز کی مہلت دی گئی ہے۔ انٹرنیٹ فریڈم فاؤنڈیشن نے اس اقدام پر جدی تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ ذاتی ڈیجیٹل آلات پر انتظامی کنٹرول کے مترادف ہے۔ ماہرین کے مطابق اس فیصلے سے صارفین کی پرائیویسی اور آزادی متاثر ہوگی اور ڈیجیٹل حقوق محدود ہوں گے۔
اس سے بھارت میں ڈیجیٹل نگرانی کے دائرے میں اضافہ ہونے کا خدشہ ہے اور ٹیکنالوجی کمپنیوں پر بھی اضافی دباؤ پڑے گا۔ آئی ایف ایف نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شہری آزادیوں کا احترام کرے اور صارفین کے حقوق کا تحفظ کرے۔ یہ اقدام بھارت میں انفرادی آزادی اور ڈیجیٹل پرائیویسی کے لیے ایک بڑا چیلنج قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ تجزیہ کاروں کے مطابق اس سے کمپنیوں اور صارفین کے تعلقات میں کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے 19 ممالک کے افراد کی امیگریشن درخواستوں پر کارروائی روک دی۔ امریکی انتظامیہ نے 19 غیر یورپی ممالک سے تعلقات رکھنے والے افراد کی تمام امیگریشن درخواستیں معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس پابندی میں گرین کارڈ، شہریت اور دیگر امیگریشن عمل شامل ہیں۔ جن درخواستوں پر کارروائی شروع ہوگی انہیں بھی روک دیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے اس اقدام کی بنیاد قومی سلامتی اور عوامی تحفظ کو بتایا ہے۔ یہ 19 ممالک وہی ہیں جن پر جون 2025 میں جزوی سفری پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ ان ممالک میں افغانستان، صومالیہ، ایران، لیبیا، یمن، میانمار، سوڈان، چاڈ اور دیگر شامل ہیں۔ نئی پالیسی کے تحت ان درخواستوں کو دوبارہ جائزے کے عمل سے گزرنا ہوگا۔ ضرورت پڑنے پر ان افراد کے انٹرویو یا ری انٹرویو کر کے قومی سلامتی اور عوامی تحفظ کے خطرات کا جائزہ لیا جائے گا۔ یہ فیصلہ اس وقت کے بعد کیا گیا جب واشنگٹن ڈی سی میں نیشنل گارڈ کے اہلکاروں پر فائرنگ ہوئی اور ایک افغان نژاد شخص کو اس حملے کا ملزم قرار دیا گیا۔ مذکورہ واقعے کے تناظر میں انتظامیہ نے قانونی امیگریشن پر سختی کی پالیسی کی طرف پیش قدمی کی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی حملے شام میں عدم استحکام کا باعث بن سکتے ہیں، امریکہ نے خبردار کر دیا۔ امریکہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کے مسلسل حملے شام میں عدم استحکام کا باعث بن سکتے ہیں اور اسرائیل اور شام کے درمیان ممکنہ سیکیورٹی معاہدے کی راہ میں بڑی رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار کے مطابق امریکی انتظامیہ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شام میں حملے روکیں، کیونکہ اگر وہ ایسا ہی کرتے رہے تو خود اپنا سیاسی نقصان کریں گے اور ایک بڑا سفارتی موقع گنوا بیٹھیں گے۔ میڈیا رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ امریکی انتظامیہ نے اس اندیشے کا اظہار کیا ہے کہ شام میں اسرائیل کے مسلسل حملے ملک کے عدم استحکام کے باعث بن سکتے ہیں اور اسرائیل اور شام کے درمیان ممکنہ سیکیورٹی معاہدے کی راہ میں بڑی رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق امریکی حکام نے مزید بتایا ہے کہ گزشتہ جمعہ کو شام کے جنوبی قصبے بیت جن میں ہونے والی اسرائیلی کارروائیوں کے بارے میں امریکہ کو کوئی پیشگی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی خصوصی ایلچی کی پیوٹن سے ملاقات۔ امریکہ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف کی روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے 3 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی۔ امریکہ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف کی روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کے دوران یوکرین روس تنازع کے خاتمے کے ممکنہ طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کوشنر بھی موجود تھے۔ روسی صدر کے نمائندے کیرل دیمیتریف نے ملاقات کو تعمیری قرار دیا۔ روسی نمائندہ یوری وشاکوف نے کہا، بحران کے حل کے زیادہ قریب نہیں، ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ وٹکوف صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بات چیت سے آگاہ کریں گے۔ ملاقات میں روس امریکہ اقتصادی تعاون کے امکانات پر بھی بات چیت کی گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس امریکہ مذاکرات مثبت رہے تو جلد ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کروں گا، زیلنسکی۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس اور امریکہ کے درمیان مذاکرات مثبت رہے تو جلد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کروں گا۔ آئرلینڈ کے دورے پر آئرش وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یوکرینی صدر نے کہا کہ یوکرین میں جنگ کے خاتمے کا فیصلہ انتہائی مشکل اور پیچیدہ مرحلہ ہوگا۔ روس کی جانب سے جنگ ختم کرنے کے امکانات پہلے کی نسبت زیادہ دکھائی دے رہے ہیں۔ زیلنسکی کا کہنا تھا کہ امریکی ٹیم کی روس سے ملاقات کے فوراً بعد امریکہ سے براہ راست رابطے کی توقع ہے۔ روسی منجمد اثاثے پہلے ہی یوکرین کے دفاع اور بحالی کے لیے استعمال ہونے چاہیے تھے۔ امید ہے یوکرین کے ساتھ کوئی سیاسی یا سفارتی کھیل نہیں کھیلا جائے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔